الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام حاضرین مجلس، سوال و جواب کی نشست ہے اور یہ میری مرغوب غذا ہے۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ بجائے کسی درس کے یا تقریر کے سوال و جواب کا موقع لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ ہر شخص جو اس کے ذہن میں کوردن ہے اس کے بارے میں تشفی حاصل کر سکے۔ اس لیے میں آپ سب عزیزوں سے، اساتذہ سے یہی کہوں گا، نکتہ سنجا را صلائے عام دے از نبی امی پیغام دے، کہ سارے لوگ جو ان کو عام آواز ہے میری طرف سے کہ جو جی چاہے پوچھیں، مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پوچھیں وہ جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوردن ہے، جو ہے نا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے یا ان پر تان کرنے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مولویوں والی باتیں، مناظرانیں باتیں مسجدوں میں ہوتی رہتی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی دین کے بارے میں اشکال ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، رسول اللہ ہیں، قرآن ہے، آخرت ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں کوردن ہے تو وہ آپ پوچھیں، جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی نفع پہنچے۔ شرارت کی بات جو ہے وہ صرف فساد کا ہی باعث بن سکتی ہے، اس سے نفع کوئی نہیں۔ اللہ توفیق دے، بلا تکلف اور بلا جھجک آپ سوال کریں، کسی بچے کو تکلف کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں، کھلے دل سے سوال کریں آپ لوگ، انشاءاللہ یہ مجلس پھر مفید ثابت ہوگی اور اس سے نفع ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صبح صبح سیر کرتا ہوں، ایک حدیث یونیورسٹی میں لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی قوم کا معزز آدمی ہے تو اس کا احترام کیا ہے۔ تو معزز آدمی قرآن پاک اور اسلام کے حساب سے کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو روایت رسول کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ کسی قوم کا جب کوئی معزز آدمی جاءکم کریم قوم فاکرموا، اس کا احترام کرو، اس میں صرف دین کے لحاظ سے جو صاحب کرامت آدمی وہی مراد نہیں، کسی گروہ کا بھی آدمی جو ان میں معزز سمجھا جاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے پاس آئے تو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہمیں پروٹوکول دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے نا، آپ بالکل ان کے مراتب کا لحاظ کر کے کہ اس قوم میں اس کی کیا حیثیت ہے، پورا احترام کرتے تھے۔ لوگ یہ اثر لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں سب کی قدر ہے، اس لیے دینی لحاظ سے جو کریم ہوگا، متقی ہو تو پھر زیادہ احترام کا مستحق ہے، مگر اگر کوئی دوسرا بھی ہے، عمر کے لحاظ سے بڑا ہے یا کسی مرتبے کا حامل ہے، کسی پوسٹ پر ہے یا ان کا پادری اور پیشوا، ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ یہی اثر لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی تربیت سے یہ لوگ مہذب ہیں، شائستہ ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ بد تہذیبی جو ہے نا یہ دین گوارا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھی ہم برے طریقہ سے پیش ہیں، غلط۔ جی نماز کے متعلق ہے جی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ عام روایت سننے میں آئی ہے کہ 50 نمازیں ملی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عرش مولا سے لے کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا میرا تو فرماتے ہیں 50 نمازیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا اس کو کام کرا۔
اس روایت کی کہاں تک صحیح ہے کہ پھر 5 ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا یہ روایت بالکل معتبر ہے، مگر اس دور میں لوگ تقریر زدہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم روشن خیال ہے، اس لیے ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ علم والوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جاننے والوں سے پوچھیں کہ اس کی صحیح تشریح کیا، اپنی طرف سے فون لے لیتے ہیں اور اس پر تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اندر ہمیں بازیچہ اطفال بنی ہے، لوگوں نے کھیل بنا رکھا کہ اللہ نے 50 کی، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر گئے یوں، بات کو سمجھتے نہیں۔ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم دنیا کے جتنے ذخیرے ہیں نا حدیث کے مستند ترین، ان میں ہے یہ بات، شیعہ سنی سب میں ہے، بالکل ٹھیک ہے بات۔ معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں نمازیں 5 ہی تھیں شروع میں بھی، توجہ سے میری بات سننا، 5 ہی تھی، مگر ثواب کے لحاظ سے 50 تھی، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ نیکی کرو گے تو کم از کم اس کا بدلہ 10 گنا ہے۔ ثواب کے لحاظ سے وہ 50 تھی، گنتی میں 5 ہی تھی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل اس کو لٹرلی لیا۔ آپ نے جو لفظی بیان تھا نا اللہ کا 50، آپ نے ہی روجت نہیں کی، یہ ہے مقام تسلیم کہ سر تسلیم خام ہے، وہاں ہی آپ بہانے بنانے شروع کر دیتے کہ اس کی یہ تشریح تھی، یہ نہیں، آپ کے مقام کے منافی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے جو تجربے کی بات تھی بنی اسرائیل میں عمر گزاری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں نا کہ 50 ہی یہ نہیں پڑھی جائیں گی، میں نے اپنی امت میں تجربہ کیا، آپ اللہ کی طرف جائیں، آپ اللہ کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر، اب 10 ہیں نیت کے مطابق، اگر بالکل اعلیٰ نیت ہے 50 کا ثواب ملے گا، اب بھی 5 کا، اور اگر نیت میں کچھ کمی ہے 45 رہ جائیں گی، اگر اس سے زیادہ کمی 40 رہ جائیں گی، جتنی نیت میں خرابی آتی جائے گی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ 9 مرتبہ حضور گئے، 5 کم ہوتی تھی، 5 رہ گئی، یعنی یہ ایک استعارے کی زبان میں سمجھایا گیا۔ آخر میں اعلان بھی یہی ہوا کہ اللہ کے ہاں بات نہیں بدلتی، 50 ہی میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں ثواب کے لحاظ سے۔ آخر میں الفاظ ہوتے ہیں کہ ثواب اب بھی 50 کا ہے، 5 لفظ آئے ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ اگر ظاہری مطلب ہے تو پھر تو بدلی کہ 50 سے پہلے نہیں، پہلے بھی بات یہی تھی کہ وہ بلحاظ ثواب 50 تھی، مگر حضور کا جو مقام تھا تسلیم کا، وہاں ہیلا بہانے کہ نہیں بس ہم تھوڑی پڑھیں گے، آپ کے لائق نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، حضور بھائی کے کہنے پر گیا، اللہ نے کہا ٹھیک، 5 جتنی نیت میں کمی آتی جائے کم ہوتا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان استعارہ جو ہے نا اس کے لحاظ سے 50 ہی، ورنہ حقیقت میں اس وقت بھی 5 ہی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب مان لیا کہ سر تسلیم خام ہے، جو مزاج یار میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور ساتھ ساتھ واضح کیا کہ جوں نیت میں کچھ کمی آتی جائے گی نقص اتنا ہی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ جی مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گیا تو اس کے میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آسمان پر اتنی دفعہ ان سے ملے، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کے پیچھے بھی امام الانبیاء کے پیچھے بھی وہاں مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے متعلق عمومی پریزنٹ یا کہیں جانے کا آنے کا نظریے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈاکٹر صاحب ایک ہی وقت میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں قبر میں ہے، یہاں مسجد میں ہے، یہاں آسمان پر، مختلف وقتوں میں، جیسے اب میں ملر ٹاؤن میں تھا، اب یہاں ہوں تو ٹائم بدل گیا نا، جب قبر میں دیکھا وہ اور وقت تھا، پھر وہ مسجد اقصی میں چلے گئے اور ٹائم تھا، آسمانوں پر مختلف اوقات میں۔ یہ جو ہے نا کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی متعدد جگہوں پر ہو، مختلف وقتوں میں، مختلف وقت، لیکن جا آ تو سکتے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر پہلے یہ بات کلیئر ہو کہ ایک تو یہ بات جو مشہور ہے کہ آپ نے مسجد اقصی میں امامت کرائی انبیاء علیہ السلام، یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ امامت آپ نے کرائی ہے، انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مگر وہ کہاں پڑھی ہے یہ کوئی کلیئر بات نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ جاتے وقت آپ نے پڑھائی، انبیاء علیہ السلام جمع ہو گئے، پھر امام ابن کثیر کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، بالکل یہ سوال ویلڈ ہے کہ جب یہاں ملے، تقریریں ہوئیں، سٹیجوں پر چڑھ کر انہوں نے اپنا تعارف کرایا، جب آسمان پر پہنچے تو پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون، ہر آسمان پر، تو اتنی جلدی بھول گئے۔ انہوں نے پھر جان چھڑائی کہ نہیں، واپسی پر ہوا۔